اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کو اس راستے پر چلا سکتے ہیں. اور انعمتا میں یہی چیز یاد رکھیے گا کہ نہ ماضی کے لوگ اللہ کی مدد کے بغیر چلے اور نہ میں اللہ کی مدد کے بغیر اس راستے پر چل سکتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ اور میں اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کا سہارا تھامیے. اللہ آپ کو اور مجھے اوپر لے کر جائے گا. اس لیے کہ یاد رکھیں ہم نے بات کی تھی کہ اصل ساری پرفیکشن صفات کی وہ صرف اور صرف ایک ہی ہستی میں ہے اور وہ اللہ کی ہستی ہے. اصل پرفیکشن تو پہلا میرا اینکر اللہ کی رضا، اور اس کے بعد میں اپنے رول ماڈلز کو جو ہے وہ اپنے سامنے رکھوں گی تاکہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اس راستے کو آسان بنا دیں اور میں اس راستے پر چل کر جنت کے لیے کوالیفائی کر سکوں. نعمت کا ایک اور مفہوم جو ہے وہ آپ کو وہی ملتا ہے جو آپ اردو زبان میں نعمت کا مفہوم لیتے ہیں، یا انگریزی میں آپ نعمت کو کیا کہتے ہیں؟ بلیسنگ. عربی زبان میں بھی نعمت کو بلیسنگ کے مفہوم میں لیا جاتا ہے. یہ بتائیں کیا ہر چیز جو آپ کو خوشی دے وہ نعمت ہے؟ سوچ کے بتائیں. ہر چیز جو آپ کو خوشی دے ضروری نہیں ہے کہ وہ نعمت ہو، لیکن یہ بتائیں کہ کیا ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے؟ ہر چیز ہوتی اللہ کی طرف سے. یاد رکھیں ہم انسان ہیں، ہمارے سامنے ٹرے میں سب کچھ دنیا کی شکل میں رکھ دیا گیا ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ دیکھو یہ نقصان دہ اور یہ فائدہ مند ہے. اب تمہاری چوائس ہے کہ تم کیا اٹھاتے ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے نعمتیں دی ہیں. نعمت کو آپ اور میں کیسے اپنے لیے فائدہ مند بناتے ہیں اور کیسے نقصان دہ بناتے ہیں، یہ آپ کی اور میری عقل اور آپ کی اور میری انٹلیکٹ ہوگی. بعض اسکالرز کہتے ہیں نعمت اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہے. نعمت اپنی ذات میں نہ رحمت ہے اور نہ زحمت ہے. نعمت کا استعمال بتاتا ہے کہ آپ نے اس کو اپنے لیے رحمت بنایا یا آپ نے اس کو اپنے لیے زحمت بنایا. مثال کے طور پر آپ کی عقل، آپ کا انٹلیکٹ، آپ کے کامن سینسز، کیا یہ نعمت ہیں؟ یہ بالکل نعمت ہیں. دو انسان ہیں، ایک انسان اپنی عقل کو استعمال کر کے اللہ سے دور ہو جاتا ہے، ایک انسان اپنی عقل کو استعمال کر کے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. نعمت تو دونوں کے لیے تھی، ایک نے اپنے لیے رحمت بنا لیا اور ایک نے اپنے لیے زحمت بنا لیا. تو نعمت اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہوتی. قرآن میں آتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. اگر تمہارے پاس کوئی بھی نعمت ہوتی ہے تو کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. پھر قرآن میں آتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمت اللہ ایک بھی نعمت کو گننے بیٹھو گے تو تم گن نہیں سکتے. ایک نعمت، وہ ایک نوالا جو آپ نے افطاری کے ٹائم پر کھایا، وہ آپ کے ہونٹوں سے لے کر آپ کی ڈائجیشن تک کیسے آپ کو فائدہ دے گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے. آپ اور میں تو گن بھی نہیں سکتے. ایک سانس لینے کے پروسیس میں یا ایک دل کی ایک بیٹ، ایک منٹ کے اندر آپ کا دل کتنی مرتبہ بیٹ کرتا ہے نارمل انسان کا؟ 72 between 72 to 74 ٹائمز آپ کا دل بیٹ کرتا ہے. آپ اور میں ایک منٹ میں بیٹھ کر ہر دفعہ اپنا دل گنتے ہوئے بیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر مجھے اور آپ کو کہا جائے کہ آپ نے خود اپنے دل کو دھڑکن دینی ہے، ہم تو نہیں کر سکتے. ایک انسان، آپ اور میں آج کل جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں پر تو ایڈوانسمنٹ بہت اوپر اور بہت آگے نکل گئی. آج اگر عورتیں جو ہیں وہ خود کنسیو نہیں کر سکتی ہیں تو اس کو IVF کے ذریعے جو ہیں وہ بچہ جو ہے وہ کنسیو کیا جاتا ہے. اللہ کی شان کہ نارمل ہیلدی انسان جو ہوتا ہے، نارمل ہیلدی مرد جو ہوتا ہے، اس کی طرف سے ایک دفعہ میں 250 to 300 ملین سپرمز آتے ہیں. اس میں سے ایک سپرم ہوتا ہے جو ایگ کو فرٹیلائز کرتا ہے. اگر اللہ یہ ذمہ داری ہم انسانوں پر ڈال دیتا کہ تمہیں خود ان 250 ملین میں سے ایک کو سلیکٹ کر کے ایگ سے اس کو فرٹیلائز کرنا ہے، کون کر سکتا؟ سوچیں. ہم کر سکتے ہیں. اللہ کی شان، آج بھی اللہ جس ایمبریو کو چاہتا ہے اس کو زندگی دیتا ہے. لوگ IVF کے ذریعے کئی ایمبریو جو ہیں وہ پیٹری ڈش میں کلینکل اس پروسیجر کے اندر بنا لیتے ہیں. آپ کو اندازہ ہوگا نا. اور اس کے بعد وہ کتنے بننے کے بعد بھی اللہ کو پتا ہو، چاہے وہ کتنا بھی ہیلدی ایمبریو بن جائے آپ کے سامنے، لیکن جب اس کو امپلانٹ کیا جاتا ہے وہ ویسٹ ہو جاتا ہے، مس کیریج ہو جاتا ہے. جس روح کو اللہ نے نہیں لے کر آنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ کی مدد کے بغیر تو آپ اور میں ایک کام نہیں کر سکتے. ہم اللہ کی ایک نعمت کو نہیں گن سکتے. آپ اور میں کتنے آرام سے بچوں کی نعمت کو ٹھکرا دیتے ہیں، اولاد کی نعمت کو ٹھکرا دیتے ہیں. آج دوسری دفعہ کے بعد تیسری دفعہ اگر عورت کنسیو کر جائے تو ان کو رونا پڑ جاتا ہے
کہ مجھے بچہ نہیں چاہیے، میری فگر خراب ہو جائے گی، میرا ویٹ آؤٹ ہو جائے گا، میری جو ہے وہ ساری جو ہے فزیک وہ خراب ہو جائے گی، میری ڈائٹ پلان خراب ہو جائے گا. اللہ کتنی بڑی نعمت دے رہا ہے. اللہ نے کہا تم اللہ کی ایک نعمت کو نہیں گن سکتے. کبھی ان عورتوں سے پوچھیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، کتنا زیادہ ڈپرائیوڈ فیل کرتی ہیں اور کتنا کوششیں کرتی ہیں کہ کسی طرح سے ان وٹرو کروا کر جو ہے وہ ایک بچہ کنسیو کر لیں. اور اس میں بھی اتنی زیادہ سائنس ترقی کر گئی، اس کے بعد بھی ان وٹرو کے اندر جو سکسیس ریٹ ہے وہ صرف 13% ہے کہ عورت کا اووم لیا جائے اور مرد کا جو ہے وہ سپرم لیا جائے اور اس کو جو ہے وہ فرٹیلائز لیبارٹری کے اندر کیا جائے، اور اس کے بعد چانسز کیا ہیں 13% کہ ایمبریو بنے گا کہ نہیں بنے گا. وہ ایک الگ کہانی ہے جو آج کل ہو رہا ہے آئی وی ایف کے اندر. اگر آپ میں سے کوئی خاتون آئی وی ایف کے لیے جاتی ہے، ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل، اس لیے کہ پاکستان کے اندر بھی یہ چیز بہت کامن ہو گئی ہے، باہر کے ملکوں میں تو ہے ہی. دیکھیں یاد رکھیں، ٹیسٹ ٹیوب جس کو پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا، آج اس کو آئی وی ایف پروسیجر کہا جاتا ہے، ان وٹرو فرٹیلائزیشن. ان وٹرو فرٹیلائزیشن کی اجازت اسکالر صرف اس صورت میں دیتے ہیں کہ سپرم شوہر کا ہو اور اووم بیوی کا ہو. بعض لیبارٹریز صرف اور صرف کیونکہ ہم سب پیسہ کمانے کی مشینیں بن گئے ہیں، بعض لیبارٹریز آپ سے مثال کے طور پر شوہر ہونے کی حیثیت سے آپ کے شوہر سے اور بیوی ہونے کی حیثیت سے آپ سے سپرم اور ایگ تو لے لیتے ہیں، لیکن جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ سپرم کے اندر وائٹیلٹی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ اس کو فرٹیلائز کر سکے، تو وہ کسی اور انسان کا، کسی اور مرد کا سپرم استعمال کر لیتے ہیں اور وہ بتایا نہیں جاتا ہے. دس انکلوڈز ان زنا. یہ بچہ جو اس عورت کے ووم میں جا کے امپلانٹ کیا جائے گا یا ولد الزنا ہوگا. ہاں وہ الگ بات ہے کہ ماں باپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن آج جس طرح سے سائنس ترقی کر رہی ہے اور جتنی تیزی سے ہم اس کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ جو آئی وی ایف کے ایمبریوز بنتے ہیں یہ فریز ہو جاتے ہیں اور یہ جتنے سال آپ چاہیں آپ فریز کر سکتے ہیں. اور آپ اس کے اور یہ لاجک کیا ہے فریز کرنے کی؟ آپ نے 2 بچے 3 بچے ٹرپلٹس جو ہیں وہ ابھی آپ نے جو ہیں وہ امپلانٹ کرائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 بچے دے دیے. بعض اوقات لیبارٹری والے بتاتے نہیں ہیں کہ آپ کے ہم نے ایمبریو فریز کر لیے جو کہ ہیلدی تھے. 6 مہینے کے بعد فون آتا ہے کہ دیں آپ نے 2 لاکھ کی پیمنٹ بھیجنی ہے اس لیے کہ آپ کے ایمبریو ہم نے فریز کیے ہوئے ہیں، اور اگر آپ کو فردر فریز کرنے فردر 1 سال کے لیے تو آپ کو 2 لاکھ کی اور پیمنٹ کرنی ہوگی. سو یہ ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل. جس طرح ہم دنیا کے معاملے میں شارپ ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، اس کا پراپر استعمال سیکھیے. مسلمان غافل نہیں ہوتا، مسلمان ٹیکنالوجی سے غافل نہیں ہوتا، مسلمان کرنٹ سچویشن سے غافل نہیں ہوتا. مسلمان کم سے کم اتنا تو علم حاصل کرے جس کا تعلق اس کا اپنی ذات سے ہے. عورت ہونے کی حیثیت سے مجھے ان چیزوں کا علم تو ہونا چاہیے کہ دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، سائنس کہاں تک پہنچ گئی ہے اور دین مجھے کن لمیٹیشنز کے اندر رہنے کی بات کرتا ہے. سو جو بھی عورت آپ کے آس پاس کی آئی وی ایف کے لیے جاتی ہے، نمبر 1 ڈاکٹر کے ساتھ اس کا پراپر کلیئر کٹ جو ہے وہ ڈسکشن ہونا چاہیے کہ یہ صرف اور صرف ہسبینڈ اور وائف کے درمیان میں ایمبریو بنے گا اور ہمیں نہیں ہوگا سکسیسفل تو ہم کوئی پریشانی نہیں اظہار کریں گے اس بات کا. دوسری بات، اگر آپ نے فریز کرنے کی سچویشن میں ہے، اول تو ایکسٹرا ایمبریو بننے ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اگین وہ باریکی میں جا کے آپ ایک ہیلدی ایمبریو انسان کا جو بن گیا ہے اس کو ویسٹ کروا رہے ہیں. تو کوشش یہی کی جائے کہ اتنے ہی ایمبریو بنوائے جائیں جتنا جو ہے وہ اجازت ہے کہ جس کو امپلانٹ کیا جا سکتا ہے. اور آل دا وے راؤنڈ یہ سب چیزیں کس طرف جا رہی ہیں؟ اپنے آپ کو پھر عورتیں کئی سال آئی وی ایف کے پروسیجر میں مصروف رکھتی ہیں، اس لیے کہ آئی وی ایف 1 دفعہ کامیاب نہیں ہوتا، 2 دفعہ کامیاب نہیں ہوتا، 3 دفعہ کامیاب نہیں ہوتا. اینڈ اٹ ایکسٹریملی پینفل پروسیجر. آسان نہیں ہے کوئی، بہت تکلیف دہ عورت کے لیے، بہت ہی زیادہ. تو اپنے آپ کو راضی بر رضائے رب رکھیے. حضرت عائشہ کی اولاد تھی؟ نہیں تھی حضرت عائشہ کی اولاد. تو کیا حضرت عائشہ ڈپرائیوڈ خاتون تھی؟ کیا حضرت عائشہ آج کسی کو یاد نہیں ہے؟ کیا جس کی اولاد نہ ہو وہ کسی کو یاد نہیں رہتا؟ بڑی بڑی اولادوں والے تھے اور بڑے ولید بن مغیرہ 10 بیٹے تھے اس کے. کس طرح سے یاد کیا جاتا ہے آج؟ اچھے الفاظ میں کہ برے الفاظ میں؟ اولاد آپ کو جنتی نہیں بنائے گی. اگر کسی کو اللہ نے اولاد نہیں دی ہے، there are lots of others option. اللہ آپ سے کوئی اور کام کرانا چاہ رہا ہے. بی پازیٹیو. کیوں اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں؟ دنیا کا مقصد نہ صرف شادی شدہ ہونا ہے، دنیا کا مقصد نہ صرف ماں بننا ہے. You have higher scopes in front of you. اللہ دے دیتا ہے الحمدللہ، اللہ نہیں دیتا اس کے پیچھے اپنی جان نہ کھپائیں، اس کے پیچھے اللہ کی نافرمانی کے کام نہ کریں.
تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ تم گننا بھی چاہو تو تم اللہ کی ایک نعمت کو نہیں گن سکتے. اور یاد رکھیں نعمت کا معاملہ اللہ ہر ایک کو دیتا ہے. ہم نے رحمان اور رحیم میں یہ بات ڈسکس کی تھی کہ اللہ کافر کو بھی نعمتیں دیتا ہے، اور اللہ نے آج بھی کافروں کو بہت نعمتیں دی ہوئی ہیں جس کو ہم اپنے سامنے دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور جس کو دیکھ کر بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کافروں کو اتنی نعمت کیوں دے دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے دعا کروائی ہے کہ دعا کرو صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہمیں چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ ہدایت کی نعمت ہے. اللہ مجھے یہ راستہ، یہ ہدایت چاہیے جو الٹیمیٹ نعمت ہے، جو مجھے آپ کے ساتھ جوڑ دے گی، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. تو قرآن نے خود نعمت کو بلیسنگ کہا ہے. اور آپ کی اور میری جو قرآن کی تعلیمات کے اندر بات آتی ہے، سورہ مائدہ کی جو ایک آیت آتی ہے جو ون آف دا لاسٹ آیات میں آتی ہے، کہ جو آخری آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، ان میں سے ایک آیت سورہ مائدہ کی الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین جو ہے اس کو پک کر لیا، میں نے تمہیں اس پر راضی کر دیا. تو نعمت اسلام سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ فرما برداروں کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے میجورٹی انسان تو رب سے غافل بہت تیزی سے ہو بھی جاتے ہیں اور ہو بھی چکے ہیں. اللہ نے بتا دیا کہ چاہے تم رب سے غافل ہو یا تم رب کی تلاش میں دوڑ رہے ہو، ایک وقت آئے گا دنیا میں سکون ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا زبانیں خاموش ہو جائیں گی، ایک وقت آئے گا کوئی مخلوق باقی نہیں رہے گی. اور یہ آیت کل من علیہا فان، اس کو آج بہت آسانی سے بہت سے انٹیلیجنسیا کو بات سمجھانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. وہ انٹیلیجنسیا جس کے لیے آج ایگنوسٹک سائڈ جو ہے وہ زیادہ اپیلنگ ہوتی ہے، وہ پڑھا لکھا مائنڈ جو اس وقت اس بات پر اعتراض زیادہ کرتا ہے کہ آخر اللہ نے ایسی دنیا کیوں بنائی جس میں سفرنگز بہت زیادہ ہیں. وہ پڑھا لکھا ذہن جو اس بات پر سوال اٹھاتا ہے کہ اگر اللہ خالق ہے تو اللہ نے انسان کو بوڑھا کرنے کا ایک پروسیس کیوں رکھا ہے، ہمیں رنکلز کیوں پڑ جاتے ہیں، ہماری آئی سائٹ خراب کیوں ہو جاتی ہے، ہم میں النس کیوں آتی ہے، دنیا میں اتنی سفرنگز کیوں ہیں، انسان مر کیوں جاتے ہیں، انسان بوڑھے کیوں ہو جاتے ہیں. یہ سارے وہ سوال ہیں جو آپ کو اپنے آس پاس یا دنیا بھر کی یوتھ پاپ اپ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہر وہ مائنڈ جو اس وقت ریلیجن کو کوشچن کر رہا ہے، ہر اس مائنڈ میں اسی سے ریلیٹڈ سوالات جو ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں. بہت لوگ بہت آرام سے کہہ دیتے ہیں، obviously میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہی جن کا ریلیجیس بیک گراؤنڈ ہوتا ہے یا جو ریلیجن کو اہمیت دیتے ہیں. وہ لوگ جو آہستہ آہستہ گریجولی اپنے آپ کو ریلیجن سے دور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر اللہ خالق ہے تو اللہ کو میری عبادت اور میرے شکر کی کیوں ضرورت. آپ میں سے اکثر لوگوں نے یہ جملے جو ہیں بڑے بڑے عقل مند لوگوں کی زبان سے سنے ہوں گے. اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک ایسا جسم دیا ہے، ابھی ہم صرف اگر انسانوں کی بات کریں، اللہ نے ہمیں ایسا جسم دیا ہے جو بوڑھا ہوتا ہے. اللہ نے ہمیں ایسا جسم دیا ہے which is designed to die. ہمارے جسم پر رنکلز بھی آئیں گے، ہمارے جسم میں تکلیفیں بھی ہوں گی، ہمارے لیے بیماریاں جو ہیں وہ بھی آئیں گی. عربی میں کہتے ہیں شیب کا نعیق، ہر گرے ہیئر آپ کو اپنی موت کی طرف ایک یاد دلاتا ہے. تو اگر آپ کے سر میں ایک گرے بال بھی آ جائے، اصل میں وہ ایک گرے بال آپ کو کیا یاد کراتا ہے؟ سون وی آر گوئنگ ٹو فیس آر ڈیتھ. ہم گرے بال دیکھ کے کہتے ہیں ڈائی کا ٹائم ہو گیا. ہمیں گرے بال نظر آتے تو پہلے یہ خیال آتا ہے، ڈائی کا خیال پہلے آتا ہے، اور ریئرلی یہ خیال آتا ہے کہ یہ گرے ہیئر جو ہے یہ مجھے میری موت کا ریمائنڈر دے رہا ہے. شیب کا نعیق عربی میں کہتے ہیں ہر بال انسان کو اس حقیقت کی طرف ڈائیورٹ کرتا ہے جو حقیقت اس کو اس کی موت کی طرف لے کر جاتی ہے. انسان فطرتاً چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ رہیں، ہمیشہ، اور کبھی بھی بیمار بھی نہ ہوں اور ہیلدی بھی رہیں. اور یہ انسانوں کی فطرت ہے. اسی لیے انسان جو چیز بناتا ہے، جو پروڈکٹ بناتا ہے، اکثر و بیشتر کہتے ہیں کہ دس ول لاسٹ فار ایور. ڈائمنڈ کے لیے کہتے ہیں دس ول لاسٹ فار ایور.
رولیکس اور ٹائمیکس ان کے بھی آپ کو ایسے سلوگنس ملتے ہیں, دس ول لاسٹ فار ایور. جب انسان جو ہے وہ ہمیشہ نہیں باقی رہ سکتا تو انسان کی رولیکس ہمیشہ باقی کیسے رہ سکتے ہیں؟ انسان اس کلیم پر چیزیں بناتا ہے دس ول لاسٹ فار ایور, لیکن کیا انسان کی کوئی بھی چیز ہمیشہ رہ سکتی ہے؟ انسان کی کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہ سکتی ہے, حالانکہ انسان دعویٰ کرتا ہے دس ول لاسٹ فار ایور, بائی دس ڈائمنڈ دس ول لاسٹ فار ایور, بائی دس رولیکس دس ول لاسٹ فار ایور. اللہ نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا کہ زمین ہمیشہ باقی رہے گی. اللہ نے کیا کہا ہے؟ کل من علیہا فان, جو کچھ اس پر ہے اٹ از اباؤٹ ٹو ڈائی, تو ختم ہونے والا ہے, یہ فنا ہونے والا ہے, یہ ڈسٹروائے ہونے والا ہے. اور اللہ جو کہتا ہے اللہ اس میں پرفیکٹلی سچا ہے, اللہ اس کو پرفیکٹلی صحیح طرح سے ڈیزائن کرتا ہے کہ میں نے جو چیز جیسے ڈیزائن کی وہ اسی طرح سے آگے بڑھے گی. انسان کی نیچر میں ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ انسان کبھی نہ مرے. اس لیے آپ دیکھیں 1967 میں جس ٹیکنیک کو شروع کیا گیا تھا کرائیوجینیسس, آپ میں سے جو لوگ میڈیسن کے پروفیشن میں اٹیچ ہیں آپ کو معلوم ہوگا کرائیوجینیسس کا پروسیس, دس از دا فریزنگ آف ہیومن باڈی, preservation of human bodies. 119 یا 125 minus 125 ڈگری پر نائٹروجن گیس کے اندر ہیومن باڈیز کو پرزرو کیا جا رہا ہے. دیر از اے ہول کمپنی جس کو ایلکر لائف ایکسٹینشن فاؤنڈیشن کے نام سے جانی جاتی ہے. 1967 سے اب تک صرف 40 باڈیز اس کے اندر فریز ہو چکے ہیں, اور وہ کلیم یہ کرتے ہیں کہ جو جسم, obviously بہت مہنگا پروسیس ہے بیکاز یہ تو ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے آپ نے اپنے جسم کو فریز کروانا ہے نا, تو آپ کو ایک بھاری اماؤنٹ ملینز آف ملینز ڈالرز دینے ہوتے ہیں. آپ اس کو ریلیٹ کر کے کرائیوجینیسس کو سمجھ سکتے ہیں جیسے جو لوگ ان وٹرو فرٹیلائزیشن کے لیے جاتے ہیں. ان وٹرو فرٹیلائزیشن میں ایک پروسیس, باقی پروسیس تو آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اووم اور سپرم کو بنایا جاتا ہے. ان وٹرو فرٹیلائزیشن میں جب وہ پیٹری ڈش میں زائگوٹ بناتے ہیں تو زیادہ تر ایک سے زیادہ زائگوٹ بن جاتے ہیں. تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں اف یو آر اے پیشنٹ آف IVF, تو کمپنی لیبارٹری آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ کو اپنے ایمبریوز جو ہیں وہ فریز کروانے ہیں. تو آپ کے ایمبریوز کو, اور سارے پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے, پاکستان میں بھی جتنی لیبارٹریز ہیں وہ یہ کام کر رہی ہیں, ایمبریوز کو فریز کیا جاتا ہے. اور ایمبریوز کو فریز جو کیا جاتا ہے اس میں ٹائم لمٹ نہیں ہوتی ہے, اسی پروسیس سے انڈر یہ -100 اینڈ سم ڈگریز آف نائٹروجن گیس میں اس کو فریز کرتے ہیں. آپ کو اس کی اینول پیمنٹ کرنی ہوتی ہے obviously. اب میں اس وقت فک میں نہیں جا رہی کہ اس کی اجازت ہے کہ نہیں ہے, دس از ناٹ پسندیدہ ایٹ آل obviously. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو یہ کہ آپ نے ایمبریو جس طرح سے سیو کیا, آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے ایمبریو کتنے بنے تھے, 6 بنے تھے یا 8 بنے تھے. اینڈ لیبارٹریز آر سیلنگ ایمبریوز. ہم پاکستانی کوئی فرشتے نہیں ہیں, جگاڑ کرنے کے ماہر ہیں. ہم دوسرا کام کروانا ہو, 2nd نمبر 2 نمبر کام کرانا ہو تو ہم ماہر ہیں. میرا یہ ٹاپک نہیں ہے, I will not go in contraception اور abortion اور یہ IVF procedure, لیکن میں صرف اتنا کہوں گی اب بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ کسی عورت کو نیچرل پروسیس سے اولاد نہ ہو سکے, وہ نیچرلی کنسیو نہ کر سکے. IVF کی اجازت ضرور ہے, بٹ میک شیور کہ آپ جس لیبارٹری میں جائیں اس میں آپ اپنی ٹرمز اور کنڈیشنز کو اپنے طور پر ان سے فلفل کرانے کی بات کریں. آپ سے فلفل کر لیں, اس کے بعد وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ جانیں اور ان کا خدا جانے. لیکن بینگ اے مسلم یہ میری اور آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ایتھیکل پوائنٹ آف ویو سے اور اسپرچل پوائنٹ آف ویو سے اپنی ذمہ داری ضرور ادا کریں. تو بہرحال بتانا اس لیے میں آپ کو چاہ رہی تھی کہ ایمبریوز کو جس پروسیس سے فریز کیا جاتا ہے, دس از دا سیم پروسیس جس سے کرائیوجینیسس سے پوری ہیومن باڈی فریز کی جا رہی ہے. دس از دا سیم پروسیس جس سے سرجری سے پہلے یہ جو پورا آرگن ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے, جب آرگن ٹرانسپلانٹ کوئی آرگن ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کیا جاتا ہے فار دا سرجری, تو اسی طرح اس کو انڈر 100 ڈگریز میں نائٹروجن گیس میں ہی یہاں سے وہاں ٹرانسفر کیا جاتا ہے. دس از ایزی ٹو فریز این ایمبریو, دس از ایزی ٹو فریز این آرگن, اٹ از ٹفر ٹو فریز اے ہول ہیومن باڈی. اس لیے اس کے اوپر ملینز آف ملین ڈالر لگتے ہیں. تو ابھی تک صرف 1967 سے 2019 تک اس لیبارٹری میں صرف 49 باڈیز ہیں. اور ظاہر بات ہے جن کے پاس بہت پیسہ تھا دنیا کا, انہوں نے ہی اپنی باڈیز کو فریز کروایا ہے. کس نیت سے فریز کروایا ہے؟ اس نیت سے کہ جس بیماری سے وہ مرے ہیں, کیونکہ ابھی اس کا علاج نہیں تھا, اور جب دنیا میں اس بیماری کی ٹریٹمنٹ آ جائے گی, اس کی ویکسینیشن بن جائے گی, تو ان کی باڈی میں وہ انجیکٹ کی جائے گی اور پھر ان کو دوبارہ زندگی مل جائے گی. دس از دیئر پوائنٹ آف ویو.
کوئی اس کی لائیو ایگزامپل سامنے نہیں ہے. دس از دیئر پوائنٹ آف ویو. اب یہ میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں؟ اس لیے کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں انسان چاہتا ہے کہ وہ کبھی بھی ختم نہ ہو. انسان چاہتا ہے کہ وہ کبھی فریز نہ ہو. ایون سائنٹسٹ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے باڈیز فریز تو کر دی ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم اس کو واپس نارمل انسان کے طور پر کیسے لے کر آئیں گے. دس از ریڈیکیولس. اپنی حقیقت پہچان جانی چاہیے، اپنا ویژن درست کر لینا چاہیے. اپنے آپ کو یہ کہہ دینے سے کہ میں دوبارہ سے جو ہوں وہ ویکسینیشن لگانے سے زندہ ہو کر اٹھ جاؤں گی، کوئی زندہ ہو کر نہیں اٹھتا. اللہ کا کلیم ہے، اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے اس کو فنا ہے. اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے وہ اپنی ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ آئی ہے. جیسے بالکل آپ کو اور مجھے اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد ہوتی ہے، اسی طرح سے اللہ کے ہاں ہم سب کی ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہے. ہر مخلوق کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. تو واضح کر دیا گیا کہ اللہ یہ جو زندگی میں موت سے پہلے سفرنگز دیتا ہے. چلیں سفرنگز میں بھی، بیماریوں میں بھی، جو کہ اکثر ایتھیسٹ کلیم کرتے ہیں کہ سفرنگز کیوں آتی ہیں، انسان بوڑھے کیوں ہوتے ہیں، بیماریاں کیوں آتی ہیں. اگر آپ صرف اولڈ ایج پر بھی فوکس کر لیں، اللہ انسان کو بوڑھا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی یہ بھی رحمت کا ایک سائن ہے کہ اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کے لیے ایک ہلکا سا فیکٹر دے دیتا ہے، بڑھاپا. بالکل جیسے کیمبرج کے ایگزام سے پہلے ماکس آتے ہیں. بہت ہی بری مثال ہے بٹ ابھی آئی. جیسے کیمبرج کے ایگزام سے پہلے ماکس آتے ہیں، تو وہ ماکس کیوں بچوں کو کروائے جاتے ہیں؟ تاکہ وہ اس امتحان کی زیادہ اچھی تیاری کر لیں جس کے اندر ان نے بہرحال بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے. اسی طرح سے یہ جو بڑھاپا ہے یہ اصل میں اللہ کی محبت کی مینیفیسٹیشن ہے کہ اگر پوری زندگی ضائع کر دی اور اللہ کو ویسے یاد نہیں کیا جیسے یاد کرنا چاہیے تھا، اللہ کے ویسے عبد نہیں بنے جیسا عبد بننا چاہیے تھا، تو ابھی بھی وقت ہے. بوڑھے ہو گئے ہو تو کیا ہو گیا؟ توبہ تو ابھی بھی ہو سکتی ہے، زبان تو ابھی بھی چل رہی ہے. تو بڑھاپا آتا ہے اللہ کی طرف پلٹانے کے لیے، اپنے ویژن کو یاد کرانے کے لیے. آپ دیکھیں ایک بچہ جب بھی چلنا شروع کرتا ہے یا نوجوان، سر اٹھا کر چلتا ہے، اوپر منہ دیکھ کر چلتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک بوڑھا شخص جس کی کمر بینڈ ہونا شروع ہو گئی ہے، اس کے چہرے کی ڈائریکشن بھی زمین کی طرف ہونا شروع ہو جاتی ہے. جس کو بہت سے مفسرین اس طرح بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں انسان کا چہرہ زمین کی طرف ہونا شروع ہو جاتا ہے تاکہ شاید اس کو یاد آ جائے زمین کو دیکھ دیکھ کے الٹیمیٹلی میں نے اس کے اندر جا کر سونا ہے. یہ اللہ کی طرف سے بڑھاپا ایک ریمائنڈر ہوتا ہے. بڑھاپے کو مصیبت نہیں سمجھتے. جو مومن ہوتا ہے وہ جوانی کو بھی ایز این اپرچونٹی لیتا ہے، جو مومن ہوتا ہے وہ بڑھاپے کو بھی ایز این اپرچونٹی لیتا ہے. بوڑھے انسان کو نیند کم آتی ہے اور جوان کو؟ آپ میں سے کتنے لوگوں کو بہت نیند آتی ہے؟ ہائے اللہ، باقی سب بوڑھے. نہیں، جنرل اصول بتا رہی ہوں. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا الحمدللہ الگ معاملہ ہو، آپ کی ڈائٹ پر اور آپ کی ریگولر روٹین پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کیا لائف سٹائل ہے. جنرلی بوڑھے لوگوں کو نیند کم آتی ہے، جس کے لیے بہت سے علماء یہ بات مینشن کرتے ہیں کہ جوانی میں نیند زیادہ آتی ہے. بڑھاپے میں نیند کم کیوں ہو جاتی ہے؟ وہ اس کی ایک اسپرچل ریزن یہ دیتے ہیں تاکہ اللہ اپنے بندے کو زندگی کے آخری حصے میں زیادہ سے زیادہ قیام اللیل کرنے کی توفیق دیتے. آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ وضو کریں، بیٹھ جائیں کرسی پہ. کھڑی نہیں ہو سکتی، کرسی پہ بیٹھ جائیں اور آپ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مشغول کر دیں. اس لیے کہ بڑھاپے میں فرصت ہوتی ہے نا. اور قرآن نے کیا سکھایا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. دیکھو جب تم فارغ ہو جاؤ تو پھر بڑی رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ اپنے رب کی طرف پلٹو. بڑھاپے سے زیادہ فرصت کہاں آئے گی؟ آپ میں سے جو ینگ بچے ہیں، جو پڑھنے میں، یونیورسٹیز میں، اسکول میں بزی ہیں، آپ کا بہت ٹائٹ سکیجول ہے. آپ میں سے جو ینگ مدرز ہیں، آپ کا بہت ٹائٹ سکیجول ہے. آپ میں سے جو ایڈلٹ فارم پر ہیں اور اپنے زندگی میں ایک ہسل بسل میں بچوں کے ساتھ ساتھ بزی ہیں، آپ کا بھی بڑا ٹف سکیجول. آپ دیکھیں ایک انسان کی عمر ہے 80-85 ایئر. بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ صحت اور ایمان کے ساتھ اور بغیر محتاجی کے ساتھ زندگی دے. اللہ بغیر محتاجی کی اور سینسس چلتی ہوئی زندگی دے، تاکہ اگر ہمیں اللہ بوڑھا کرے بھی تو ہم اس بڑھاپے میں اپنے ایمان کی طاقت کو اور زیادہ لذت سے محسوس کر سکیں. ضرور اس کی دعا کیا کریں.